बापू तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। बड़ा खतरा था हमें कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। लेकिन आपके सानिध्य से, आपके यहाँ तशरीफ फरमा होने से कमाल ये हुआ कि ये सारे लोग आपके भक्त ये गजल से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके जहन से सोच रहे हैं, आपके कानों से सुन रहे हैं और आपकी आंखों से हमें देख रहे हैं। ये हमारे लिए आज की रात, आज की शाम, गजल की शाम एक यादगार शाम बनाने के लिए बहुत काफी। और गजल का इतिहास बयान नहीं करूंगा, गजल की परिभाषा बयान नहीं करूंगा। गजल ये जरूर कहूंगा कि गजल कल महबूब से गुफ्तगू करने का नाम थी। गजल महबूब से गुफ्तगू आज भी कर रही है, लेकिन आज गजल में महबूब से गुफ्तगू के अलावा दुनिया की सारी नाहमवारियां और समाज के बहुत से मसाइल शामिल हो गए हैं। और ये होने से, इस तब्दीली से ये हुआ कि लहजों की एक भीड़ है, आवाज़ों का एक जंगल है, मगर उसमें वही फनकार मुमताज़ कहलाता है जो अपना ताल्लुक गज़ल की परंपरा से भी जोड़े रखे और गज़ल के आंसुओं से भी नूर हासिल करता रहे। मैंने जो बंगाल के जादू का जिक्र किया था, वो जादू आज हमारी शायरी में मुनव्वर राना का नाम है। मुनव्वर राना सिर्फ गज़ल के शायर नहीं, वो अपने कलम से फिरोज भी ऐसी लिख रहे हैं कि सारी दुनिया के पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग उनको अपना महबूब समझने लगे। मैं जनाब मुनव्वर राना से गुजारिश करता हूं कि हमारे मुशायरे को एक नया वक़ार अता करें अपनी शायरी से। इजाज़त है? इजाज़त है सर? जहाँ जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूँ। कुछ शेर आपकी खिदमत में है। एक मतला ये है कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया। दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और शेर ये अर्थ किया है कि मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई। वाह 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 वाह। दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। वाह वाह वाह। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। वाह वाह वाह। लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। और शेर ये अर्थ किया है कि सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं। वाह। सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं, शुक्र खुदा मैं 30वें पारे पे आ गया। सांसों की डोर टूट भी जाए तो गम नहीं, शुक्र खुदा मैं 30वें पारे पे आ गया। और जहां से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं। हजरात, मुझे सर मेरी एक खराबी है कि मुझे नए शेर पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं बिल्कुल नए शेर जो बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, मतलब ये अर्ज किया है कि न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। न कमरा जान पाता, न कमरा जान पाता है, नांगनाई समझती है। कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। और हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। वाह। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता। वाह 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 वाह। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। और बाबू शेर ये अर्थ किया है कि तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में। तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में, ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में, ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है। और शेर ये अर्थ किया है कि
میں ہر اعزاز کو اپنے ہنر سے کم سمجھتا ہوں. میں ہر اعزاز کو اپنے ہنر سے کم سمجھتا ہوں. حکومت بھیک دینے کو بھی بھرپائی سمجھتی ہے. میں ہر اعزاز کو اپنے ہنر سے کم سمجھتا ہوں. حکومت بھیک دینے کو بھی بھرپائی سمجھتی ہے. اور رضا جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. کیا کہنا ہے؟ اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. اور دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. اور جو شعر جہاں جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب اور ایک شعر یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ کسی بھی غم کے سہارے نہیں گزرتی ہے. کسی بھی غم کے سہارے نہیں گزرتی ہے. یہ زندگی تو گزارے نہیں گزرتی ہے. یہ زندگی تو گزارے نہیں گزرتی ہے. اور میں زندگی تو کہیں بھی گزار سکتا ہوں مگر بغیر تمہارے نہیں گزرتی. میں زندگی تو کہیں بھی گزار سکتا ہوں. میں زندگی تو کہیں بھی گزار سکتا ہوں مگر بغیر تمہارے نہیں گزرتی ہے. میں زندگی تو کہیں بھی گزار سکتا ہوں مگر بغیر تمہارے نہیں گزرتی ہے. ایک مطلب اور ایک شعر یہ ہے کہ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا, کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا, تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا. کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا, تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا. اور یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا. یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا. جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں بہت ہمارے سب بزرگان دین و ادب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میں عرض کر رہا ہوں. ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. اور میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا, سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا, سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. یہ بھی ممکن ہے تجھے پھر نہ میسر ہو پاؤں, یہ بھی ممکن ہے تجھے پھر نہ میسر ہو پاؤں, یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے. اور ایک لفظ میں نے اس میں استعمال کیا ہے منکشف. یہ بابو یہ اس کے معنی ظاہر کے ہیں بابو, یہ شعر خاص طور سے آپ کی خدمت میں ہے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے, میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا, سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. اور شعر یہ ہے کہ منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ, ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لے تو حکومت گر جائے. ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لے تو حکومت گر جائے. منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ, ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لے تو حکومت گر جائے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے, میں قلم رکھ دوں. میں عرض کر رہا ہوں میں حضرات معراج بھائی بھی ہمارے
बड़े हैं। साहब ये बेटे से 5 मिनट इसे जरा इसे 5 मिनट जैसा। सारी दुनिया में कलमकारों की वक्त गिर जाए। वसीम भाई ने गजल के लिए हुक्म दिया। मिराज साहब ने कहा कि मैंने हजरात गजल पर बड़ा इल्जाम था, उर्दू गजल पर, कि इसमें सिर्फ हुस्न व इश्क गुलो बुलबुल की शायरी होती है। तो मैंने माँ को अपना महबूब बनाया और मैंने मुख्तलिफ गोशों से मैंने शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए चंद शेर में अर्ज कर रहा हूँ, अलग अलग से देखिएगा। मेरी एक किताब भी हिंदी में और उर्दू में आई माँ के नाम से, जिसमें से बहुत से शेर हैं। एक मतला यह है कि लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। एक मतलब यह है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। वाह। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। एक मतलब एक शेर यह है कि मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती। मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती। हवा सबके लिए ये मौसमी अच्छी नहीं होती। और मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। वाह वाह वाह। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, वाह वाह वाह। जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। एक मतलब यह है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। एक मतलब यह है कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वाह। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। एक मतलब यह है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। वाह वाह। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अरे गजल का और हुक्म है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये कि बापू का हुक्म है तो मैं एक कुछ शेर में और अर्ज कर रहा हूं, समाअत फरमा लें। एक 2 गजलों के 3-3 शेर में अर्ज कर रहा हूं, समाअत फरमा लें। एक मतलब यह है कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। वाह। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। और तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर, तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और शेर ये अर्थ किया है कि कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। कहां की हिजरतें, कैसा सफर, कैसा जुदा होना। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। और बाबू ये दोनों शेर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। और ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। वाह वाह वाह। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। वाह वाह वाह। कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है।
اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ اور صرف ایک غزل کے 2-3 شعر کی اور زحمت دے رہا ہوں۔ مطلب میں نے باپو یہ عرض کیا ہے کہ نہ میں کنگھی بناتا ہوں، نہ میں چوٹی بناتا ہوں، نہ میں کنگھی بناتا ہوں، نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں، نہ میں کنگھی بناتا ہوں، نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں۔ اور غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ اور یہ 2 شعر میں باپو آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں، اور مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں، اور حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ اور حضرات ایک 2-3 شعر کی میں اور زحمت دینا چاہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لے کہ عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں۔ عجب دنیا ہے، عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں، اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ اور شعر آخر یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ اور حضرات یہ باپو کا پیغام ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں، تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ اور انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے، انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں، زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں۔ اور غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا، قلم کس پر اٹھاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت مبارک ہو منور بھائی، باپو آشیرواد سوروپ آپ کے لیے اب تک تالیاں بجا رہے ہیں۔ آئیے میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں عظیم بھائی، ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے، نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، باپو میں عرض کر رہا ہوں، نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا، واہ، نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا۔ اور شعر باپو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا، اور ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا، ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا وہ پرندہ بھی
کئی روز کا بھوکا نکلا. ایک مطلب یہ ہے کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے. ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے. جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے. جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے. اور تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں, ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے. تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں, ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے. اور کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو, کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو, شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے. شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے. اور شعر میں کچھ عرض کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں سر. فراز صاحب, آپ غزل کے سب سے بڑے راج مستری, میں چھوٹا موٹا تھا. شعر سماعت فرمائیے. دیکھیے بابو, میں یہ مطلب بھی آپ کی نظر ہے کہ کبھی کبھی پیرہن کہتے ہیں کپڑے, لباس, کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے, کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے, وہی مہک جو تمہارے بدن سے آتی ہے. اچھا, کبھی کبھی تو میرے واہ 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 واہ, کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے, وہی مہک جو تمہارے بدن سے آتی ہے. میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا, مگر گلاب کی خوشبو کفن سے آتی ہے. میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا, میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا, مگر گلاب کی خوشبو کفن سے آتی ہے. شعر یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا, کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے. ہمارے دل سے تو اچھا ہے, ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا, کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے. اور دو تین شعر کسی غزل کے میں جہاں سے یاد آ رہے ہیں میں عرض کیے دے رہا ہوں. ہاں, ایک غزل مجھے کچھ شعر یاد آیا, میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارا تیر, بابو سنیے گا, ہمارا تیر کچھ بھی ہو نشانے تک پہنچتا ہے. ہمارا تیر کچھ بھی ہو نشانے تک پہنچتا ہے, پرندہ کوئی موسم ہو ٹھکانے تک پہنچتا ہے. ہمارا تیر کچھ بھی ہو نشانے تک پہنچتا ہے, پرندہ کوئی موسم ہو ٹھکانے تک پہنچتا ہے. دھواں بادل نہیں ہوتا کہ بچپن دوڑ پڑتا ہے. دھواں بادل نہیں ہوتا کہ بچپن دوڑ پڑتا ہے. خوشی سے کون بچہ کارخانے تک پہنچتا ہے. دھواں بادل نہیں ہوتا, دھواں بادل نہیں ہوتا کہ بچپن دوڑ پڑتا ہے. دھواں بادل نہیں ہوتا کہ بچپن دوڑ پڑتا ہے. خوشی سے کون بچہ کارخانے تک پہنچتا ہے. میں چاہوں تو مٹھائی کی دکانیں کھول سکتا ہوں, میں چاہوں تو مٹھائی کی دکانیں کھول سکتا ہوں, مگر بچپن ہمیشہ رام دانے تک پہنچتا ہے. مگر بچپن ہمیشہ رام دانے تک پہنچتا ہے. میں چاہوں تو مٹھائی کی دکانیں کھول سکتا ہوں, مگر بچپن ہمیشہ رام دانے تک پہنچتا ہے. ابھی یہ زندگی تجھ کو ہمارا ساتھ دینا ہے, ابھی یہ زندگی تجھ کو ہمارا ساتھ دینا ہے. ابھی بیٹا ہمارا صرف شانے تک پہنچتا ہے. ابھی یہ زندگی تجھ کو ہمارا ساتھ دینا ہے, ابھی یہ زندگی تجھ کو ہمارا ساتھ دینا ہے. ابھی بیٹا ہمارا صرف شانے تک پہنچتا ہے. اور حضرات تین چار شعر میں اور عرض کر رہا ہوں, سماعت فرما لے. غزل کا مطلب یہ ہے کہ کوئل بولے یا گوریا اچھا لگتا ہے, کوئل بولے یا گوریا اچھا لگتا ہے, اپنے گاؤں میں سب کچھ بھیا اچھا لگتا ہے. کوئل بولے یا گوریا اچھا لگتا ہے, کوئل بولے یا گوریا اچھا لگتا ہے, اپنے گاؤں میں سب کچھ بھیا اچھا لگتا ہے. اور شعر یہ بابو میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں میں نے اس میں کچھ میں نے اچھی بات اور سلیقے سے عرض کی ہو تو میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کہ کوئل بولے یا گوریا اچھا لگتا ہے, اپنے گاؤں میں سب کچھ بھیا اچھا لگتا ہے, اور تیرے آگے ماں بھی موسی جیسی لگتی ہے, تیرے آگے ماں بھی موسی جیسی لگتی ہے. تیری گود میں گنگا میاں اچھا لگتا ہے. تیرے آگے ماں بھی موسی جیسی, تیرے آگے ماں بھی موسی جیسی لگتی ہے, تیرے آگے ماں بھی موسی جیسی لگتی ہے. تیری گود میں گنگا میاں اچھا لگتا ہے, تیری گود میں گنگا میاں اچھا لگتا ہے. اور کاغا کی آواز بھی چٹھی جیسی لگتی ہے, پیڑ پہ بیٹھا ایک گویا اچھا لگتا ہے. کاغا کی آواز بھی چٹھی جیسی لگتی ہے.
کاغا کی آواز بھی چٹھی جیسی لگتی ہے، پیڑ پہ بیٹھا ایک گویا اچھا لگتا ہے، اور شعر آخری عرض کیا ہے کہ مایا موہ بڑھاپے میں بڑھ جاتا ہے، مایا موہ بڑھاپے میں بڑھ جاتا ہے، بچپن میں بس 1 روپیہ اچھا لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، کون سا دل ہے اس پنڈال میں جس کے دروازے پر منور رانا کی شاعری نے دستک نہیں دی اور یہ ثابت کر دیا کہ محبوبہ کے لب و رخسار چھوڑیے، ماں کے چہرے کی جھرری پر بھی غزل لکھی جا سکتی ہے، بہن کے ماتھے کی بندی پر بھی غزل لکھی جا سکتی ہے، بیٹی کے شانوں پر پڑے ہوئے آنچل پر بھی غزل لکھی جا سکتی ہے۔ ان کی غزل میں پورا ہندوستان گفتگو کر رہا تھا، انسانیت کا ایک ایک درد اور ایک ایک احساس گفتگو کر رہا تھا۔